السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، تقویت الایمان کا یہ اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ آج پڑھنا ہے علم غیب کا مدعی جھوٹا ہے۔ یہ سبق کا نام ہے، سبق کی ہیڈنگ ہے گویا۔ پچھلے سبق میں بھی غیب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ علم غیب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، اور غیب کی کنجیاں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں کہہ رہے کہ علم غیب کا مدعی کے معنی دعویٰ کرنے والا، یعنی چاہے وہ خود اپنے لیے دعویٰ کرے کہ میں عالم الغیب ہوں، میرے پاس علم غیب ہے، یا یہ دعویٰ کرے کہ کسی اور کے پاس علم غیب ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نبی، ولی، پیر، مرشد ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کے پاس علم غیب ہے، فلاں غیب جانتا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا نبی اور بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا پیر پگاڑو کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی کے بارے میں غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی پاس غیب نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے، صاف آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس ہی غیب ہے، کسی اور کے پاس غیب نہیں ہے۔ اگر کسی کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہوتا، اور اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ 70 صحابہ کو ریل و زکوان کے حوالے نہ کر دیتے کہ وہ لے جا کر انہیں ذبح کر دیتے۔ اور اسی طرح سے وہ یہودیہ کا کھانا جس کو کھا کر آپ کا ایک صحابی جاں بحق ہو گیا، انتقال کر گیا، وہ کھانا آپ اسے اپنے ساتھی کو کھانے نہ دیتے اور پہلے ہی بتا دیتے اسے مت کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا۔ اسی طرح مائی عائشہ کا معاملہ ہے کہ آپ 50-52 دن بے حد پریشان رہے۔ منافقوں نے مائی عائشہ پر زنا کا الزام لگا دیا تھا، اس لیے آپ بہت پریشان تھے۔ آپ کی غیرت کا معاملہ تھا، آپ کے بال بچوں کی غیرت کا معاملہ تھا، بہت پریشان تھے قریب 50-52 دن۔ تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کہہ دیتے بھائی میں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے پاس غیب کا علم ہے، مائی عائشہ یہ جو میری بیوی عائشہ یہ بری ہیں، اور یہ الزام جو ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ بہتان ہے۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ 52 دن آپ پریشان رہے، اور مائی عائشہ سے بھی آپ کی محبت جو ہے پھیکی پڑ چکی تھی۔ پہلے سے یہ سب تعلق مائی عائشہ کے ساتھ نہیں رہ گیا تھا، آپ شک کے دائرے میں آ گئے تھے، آپ کے دل میں شک کا مطلب یہ ہے کہ وجود ہو چکا تھا۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا، کس سے معلوم ہوا؟ پچھلا جو سبق آپ نے پڑھا ہے غیب کی تردید کے بارے میں، تو اس سے معلوم ہوا، اس سبق سے، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، اور الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی گویا وہ الہ اور معبود اور خدا ہونے کا گویا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس علم غیب ہے، میں کسی بھی طرح سے غیب کا علم جو ہے بتا دیتا ہوں، مجھے حاصل ہو جاتا ہے، تو ایسا دعویٰ کرنے والا صریح جھوٹا ہے، اس کے فریب میں مت آنا، ورنہ وہ ٹھگ لے جائے گا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں۔ ایک تو تمہیں عقیدتاً فاسد و خراب کر دے گا کہ تمہارے اندر علم غیب کا عقیدہ کسی کے بارے میں آ جائے گا جو سراسر شرک ہے، تو مشرک ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے، اخروی نقصان ہوگا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ کچھ الٹی سیدھی بتا کر کے وہ آپ سے کچھ دنیا بھی ٹھگے گا، آپ کے پیسے بھی، موٹی رقم بھی لے کر جائے گا۔ لہذا اگر کوئی دعویٰ کرتا کسی کے بارے میں کہ فلاں غیب جانتا ہے یا وہ خود غیب جانتا، تو یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ایسے جھوٹوں کے فریب میں کبھی مت آ جانا۔
اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے یا امام یا بزرگ یا پیر یا شہید یا نجومی یا رمال، رمل کے معنی ہوتا ہے ریت، بالو، ریت۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا، ایک انبیاء کا دور ایسا بھی تھا کہ لوگ ریت پر لکیریں کھینچ کر کے غیب کا علم حاصل کر کچھ غیب کی باتیں بتا دیتے تھے، لیکن وہ حقیقی علم نہیں تھا، بس شیطانوں کی مدد سے کچھ باتیں ان کی نالج میں آ جاتی تھیں۔ اور یہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آسمان سے غیب کی باتیں سن کر آتے تھے، اللہ جو حکم دیتا تھا فرشتوں کو وہ سن لیتے تھے کہ اتنے دن میں یہ حکم ہوا اللہ کا، فرشتے اسے انجام دیں گے، وہی آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ تو یہ رمال وغیرہ جو شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، یہ تھوڑا سا جان جاتے تھے اسی شیطان کی مطلب غیب چرانے کی وجہ سے۔ جفار معنی جفر کہتے ہیں ایک ایسے علم کو جس کے ذریعے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے لوگ، وہ بھی غیب جان لیتے تھے، لیکن ان سارے امور میں وہ شیطانوں کی مدد لیتے تھے، اور شیطان جو ہے وہ غیب جا کر چراتے تھے اللہ کے ہاں، وہی آ کر ان کو بتا دیتے تھے۔ تو ایک بات کہیں ان کی سچ نکلتی تھی تو اس میں 10 20 50 100 جھوٹ بھی ملا دیتے تھے۔ تو جو جھوٹا ان کا دعویٰ ہو جاتا تھا، جو غیب کی باتیں جھوٹے طور پر یہ بتاتے تھے، وہ جھوٹ نکل جاتا تھا، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک بات جو اس کی سچی ہو جاتی تھی، جس کو اس نے شیطانوں سے سنا تھا، جس شیطانوں نے چرایا تھا اللہ کے فرشتوں سے ان کے بیچ میں بیٹھ کر کے، تو اسی کی مثال دے دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ فلاں وقت اس نے ایسا بتایا تھا تو کیسا سچ آ گیا تھا۔ اچھا جی، یا نجومی یا رمال یا جفار یا فال کھولنے والا وہی گویا جو انگلیاں رکھ کر کے کسی مطلب گنتیوں پر اس سے عدد پر انگلی رکھو، اس کے بعد وہ کچھ اپنا من گڑھت لکھے رہتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو وہی فال کھولنے والا۔ یا پنڈت یا بھوت یا پریت یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے، کسی کو بھوت پریت پنڈت کسی کے اندر غیب مان لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ تو ماننے والا مشرک ہوتا ہے اور مذکورہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجیے اللہ کے رسول کہ آسمان اور زمین کے اندر کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو جو کسی کے اندر غیب دانی کا عقیدہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو سمجھو وہ مشرک ہے، اس لیے اور قرآن کی اس آیت کا جھٹلانے والا ہے، اور مذکور آیت کا انکار کرتا ہے جس میں یہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں غیب جانتا ہے تو گویا اس آیت کا بھی انکار کرتا ہے، اور وہ شرک پھر علم کرتا ہے، یعنی اللہ کے علم غیب کے اندر کسی غیر کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر اتفاق سے کسی نجومی وغیرہ کی بات صحیح بھی ہو جائے تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت نہیں ہوتی۔ کسی نجومی یا کسی کی بات صحیح بھی ہو جائے، جیسا وہ کہے ویسے اتر جائے، تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ان کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں، لیکن جو غلط ہوتی ہے اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ 100 غلطیاں ہو جائیں، اور ایک بات جو سچ ہو جاتی اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے ایسا کہا تھا تو ایسا ہو گیا تھا، فلاں کو کہا تھا جا تیرے گھر بیٹا ہو جائے گا تو بیٹا ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے استاد نے ہمیں سنایا تھا کہ ایک اہل حدیث لڑکا جس کی شادی اہل حدیث ہی گھر میں ہوئی تھی، بیوی اور شوہر دونوں اہل حدیث تھے، تو وہ اہل حدیث تھے، ان کی شادی ہوئے کئی سال بیت گئے، مگر یہ ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو بیوی کو پریشانی لاحق ہوئی، اس نے ورغلایا شوہر کو، دیکھو فلاں مزار پر گئی تھی تو ان کو بیٹا پیدا ہو گیا، چلو ایک بار چلتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ بیوی نے ورغلایا، شوہر تیار ہو گیا اور جا کر ریلوے اسٹیشن وہ ٹکٹ خرید کر بیٹھ گیا کسی مزار پر جانے کے لیے۔ اتفاق سے اس کے ایک عالم استاد جو تھے، بہت بزرگ ہستی تھی ان کی، انہوں نے اس کو پڑھایا تھا، تعلیم دی تھی۔
تو ان سے ملاقات ہو گئی، خیر خیریت کے بعد پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو بہت شرماتے شرماتے بہت جھیپتے ہوئے اس نے اپنا راز بتا دیا کہ میں بہت غلط کام کرنے جا رہا ہوں اور دل ملامت کر رہا ہے میرا، لیکن اب کیا کروں، بیوی نے مجبور کر دیا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا دیکھو، تم گھر چلے جاؤ، میری بات مان لو، اور اگلے سال اگر تمہیں بیٹا نہ ہوگا تو میں بھی تمہارے ساتھ مزار پر چلوں گا اولاد مانگنے۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں، میری بات مان لو، اگر اگلے سال بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو تمہارے ساتھ میں بھی مزار پر چلوں گا۔ استاد کے کہنے پر وہ لوٹ آیا، بیوی نے بھی استاد کی بات سنی تو اس کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ اچھا چلو ایک سال لیٹ ہی سے چلیں گے، استاد بھی چلیں گے۔ تو بہرحال وہ آئے اور گھر آتے ہی رحم مادر میں نطفہ قرار پا گیا، پھر گویا اولاد نرینہ کی پیدائش شروع ہو گئی، اور 9 مہینے بیتے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہونہار بیٹا عطا فرما دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو بڑے ادب احترام کے ساتھ اس نے اپنے استاد کو دعوت دی۔ استاد حقیقی کی دعوت ہے۔ استاد آئے تو بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹے نے پوچھا کہ استاد آپ یہ بتائیے کہ اتنے یقین کے ساتھ آپ نے کیسے کہا تھا کہ اگلے سال اگر بیٹا نہیں پیدا ہوگا تو میں خود مزار پر چلوں گا؟ گویا آپ کو کچھ علم ہے اس کے بارے میں۔ تو استاد نے کہا نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، غیب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ شیطان جو ہے فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کچھ باتیں سن لیتے ہیں، اور جب سن لیتے ہیں تو بڑی تیزی سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یقین جان لیا کہ شیطان نے کہیں سن لیا ہے کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے فرشتوں کو اجازت دے دی ہے کہ فلاں کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، خبر دے دی ہے فرشتوں کو کہ فلاں کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو بہرحال جب شیطان یہ سنتے ہیں تو بھاگ کر جاتے ہیں اور گھر والے کو ورگلاتے ہیں اور برائی کی طرف، شرک کی طرف مائل کرتے ہیں۔ پھر وہی نتیجہ جب مثبت نظر آ جاتا ہے، مثبت نکل آتا ہے تو ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر تم اتنے دنوں کے بعد جاتے، اللہ کا فیصلہ ہو ہی چکا تھا لڑکا ہونے کا، اور جاتے تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جاتا، تم بھی مشرک ہو جاتے اور یہ سوچتے کہ مزار پر جانے کی وجہ سے اولاد ہو گئی ہے۔ تو جب میں نے سوچا کہ یہ موحد ہوتے ہوئے، اہل حدیث ہوتے ہوئے اور مزار پر جانے پر آمادہ ہیں، تو گویا شیطان نے ان کے دل و دماغ کو بالکل بھر دیا ہے، اور فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے گویا بیٹے کا۔ اس لیے میں نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ بیٹا اب تمہارے گھر ہو کے رہے گا، تم جاؤ یا نہ جاؤ۔ تو یہ ہے حقیقت کہ جب شیطان سن لیتا ہے کسی کام کے ہونے کا کہ اتنے دنوں میں فلاں کام ہو جائے گا، تو اس کی خبر دیتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ کاہن کو سمجھ لیتے ہیں کاہن وہ غیب جانتا ہے۔ تو جب غیب جاننے کا عقیدہ کر لیتے ہیں کسی کاہن کے بارے میں تو وہ مشرک ہو جاتے ہیں اور شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا، اب یہاں سے پھر پڑھو، معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کسی شیطان کے بس کی بات ہے، نہ کسی نجومی اور کاہن کے بس کی بات ہے، نہ کسی بھی مخلوق کے بس کی بات ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اٹکل کبھی ٹھیک اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ اب مان لیا کہ ایک کے گھر لڑکا پیدا ہو گیا، شیطان نے ورگلایا اور نجومی نے بتا دیا، کاہن نے بتا دیا کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا پیدا بھی ہو گیا۔ اب دوسرے بھی جا کر وہاں عاجزی انکساری کرتے ہیں، اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پیش کرتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے جاؤ تمہارے گھر بھی 2 سال کے بعد ہو جائے گا، 3 سال کے بعد ہو جائے گا، 1 سال کے بعد ہو جائے گا۔ اب نہیں ہوتا ہے تو کیا فرق ہوں گے نجومی کا؟ تو جن کا نہیں ہوتا ہے وہ اپنے گھر بیٹھے ماتم کرتے رہتے ہیں، اور جن کے پاس ہو جاتا ہے وہ بڑی دھوم دھام سے آ کر اس کی شہرت پیٹتے ہیں۔ شہرت یہ ہے کہ اس کی شہرت پھیلاتے ہیں، ادھر ادھر تشہیر کرتے ہیں۔
تو اس طرح سے گویا گمراہی پھیل جاتی ہے اور حقیقت چھپ جاتی ہے۔ تو کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن غلط کا کوئی مطلب چرچا ہی نہیں ہوتا ہے، اپنے گھر بیٹھا ہے مایوس ہو کر، اور جب ہو گیا بیٹا پیدا نجومی کے کہنے سے تو وہ ڈھول تاسے باجے گاجے اٹھا کر چڑھانے آتا ہے، دنیا میں شہرت ہو جاتی ہے کہ دیکھو فلاں بابا نے کہہ دیا تھا تو وہ ہو گیا، تو وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، میلہ لگ جاتا ہے۔ تو کہا کہ کہانت، کشف اور قرآن پاک سے فال لینے کا بھی یہی حال ہے، چاہے کوئی کہانت کرے، چاہے کوئی کشف کا دعویٰ کرے کہ حالات کا کشف ہو جاتا ہے، حالی سے مستقبل کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹا ہے، کسی کے پاس سامنے کشف وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ کشف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا تھا۔ اللہ کے معراج کا واقعہ جب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، حالانکہ بیت المقدس جو ہے مکہ سے مہینوں کا راستہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی رات میں گیا اور وہاں سے مطلب یہ آسمان پر گیا، ساتوں آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات کی۔ یعنی جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو ابو جہل اور مشرکوں نے کہا کہ اتنا بڑا جھوٹا انسان کہ ایک رات میں مکہ سے یہ بیت المقدس کیسے پہنچ جائے گا، اور آسمان کی بات تو چھوڑو۔ تو مشرکوں نے امتحان لینا شروع کیا کہ اچھا بتاؤ کہ بیت المقدس کی مسجد کے اندر، بیت المقدس کے اندر کتنے کھمبے ہیں، کتنے طاق ہیں، کتنے کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کیسے کس طرح کے دروازے، یہ سب حلیہ پوچھنا شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ مقصد تو تھا نہیں کہ ان کا حلیہ نقل کر کے آتے، لکھ کر کے آتے، تو وہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے یہ لوگ جھوٹا ہی کہہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہاں سے لے کر اللہ کے رسول نے سامنے سے لے کر کے بیت المقدس تک کشف کر دیا، یعنی پورا کا پورا بیت المقدس ان کے نظروں کے سامنے آ گیا، اور اللہ کے رسول نے جو یہ پوچھتے تھے دیکھ دیکھ کر کے، وہ بیت المقدس ہی میں وہ کھڑے ہیں، تو دیکھ کر ساری باتیں بتا دیتے تھے۔ تو یہ کشف اللہ کے بس میں ہے، جس کے لیے چاہے کر دیتا ہے، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے کشف ہوا تھا، جیسے ٹیلی ویژن ہے نا، وہ ایک آلہ ہے کشف کا، بہت دور کی باتیں جو ہے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو کشف اور قرآن پاک سے فال لینے کا بھی یہی حال ہے، لیکن وہی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ دور دور کی چیزیں دکھلا تو دیتا ہے، لیکن غیب کی بات تھوڑے دکھلا پائے گا۔ جو چیزیں دور ہیں، وقوع پذیر ہیں، ظاہر ہیں، ان کو وہ قریب سے دکھلا دیتا ہے، لیکن وہی کبھی غلط نہیں ہوتی، اور وہ ان کے قابو میں نہیں ہے۔ یعنی وحی کا آنا انبیاء اور رسول کے بھی قابو میں نہیں، جب اللہ چاہے گا وہی کرے گا۔ اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، کسی کی خواہش پر وحی کا دار و مدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یاد کر لو یہ آیت، رٹ لو بیٹے، رٹ لو۔ یہ شرک کی مطلب علم غیب کی تردید میں بہت واضح آیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں غیب کو، یعنی آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، وہ علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، اپنے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز سے بے خبر ہے، جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ بے خبر ہیں۔ آپ فرما دیں اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے غیب کی باتیں نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65، یہ آیت جو ہے سورہ نمل کی ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ یعنی غیب کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے قیامت، جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے قیامت آئے گی، لیکن یہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب آئے گی۔ کچھ نشانیاں اور کچھ مطلب اندازہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، لیکن صحیح ٹائم اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ بتا ہی کے گئے ہیں۔ اگر ہر چیز کا معلوم کرنا ان کے بس میں ہوتا
تو قیامت کے آنے کی تاریخ بھی معلوم کر لیتے۔ تو یہ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ یہ جو آگے کی سبق ہے غیب کی بات ہے، انشاءاللہ اسے کل پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقیدے کے اندر ٹھوس و مضبوط بنائے، اور بد عقیدتی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔